کر لیجئے تاکہ ہمارے گناہ دن بھر کے جتنے بھی ہیں وہ صاف ہو جائیں، دھل جائیں، اور ہمارے دل جو ہے وہ پیور ہو جائیں، بالکل پاک صاف ہو جائیں، اور اللہ کی نورانی باتیں اور اللہ کی محبت، اللہ کے احکامات ہمارے دل پر اثر کرنے والے بن جائیں۔ جب ہمارے قلوب صاف ہوں گے، دیکھو ایک بہت امپورٹنٹ بات کروں گا آپ لوگوں سے، دل کو جو ہے نا کچھ راستے جاتے ہیں جو دل کو نورانی بھی کرتے ہیں، اور انہی رستوں سے انسان دل کو گندا بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور تو جو دل کو ایک پہلا راستہ جاتا ہے وہ آنکھ ہے، آنکھوں نے جو دیکھا فوراً دل کی طرف گیا، کان ہے، کانوں نے جو سنا فوراً دل کی طرف گیا، اور سوچ ہے، انسان جو سوچتا ہے دل پر اس کا امپیکٹ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ راستے ہیں جو دلوں کو بناتے بھی ہیں اور جو دلوں کو بگاڑتے بھی ہیں۔ اسی طرح دیکھو اگر ہم ان رستوں کو لائک اب ایک انسان ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے حاصل ہے، اور وہ اللہ کو جانتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھتا ہے، اسے یہ پتہ ہے کہ میرے کندھے پر 2 فرشتے بیٹھے ہیں جو ہر چیز یفعلون ما مطلب کہ جو میں کرتا ہوں وہ جانتے ہیں، لکھتے ہیں، اللہ کے سامنے وہ پیش کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اس کے ایسی تھاٹس ہوتی ہیں لائک، تو وہ تو کیا کرے گا، اپنی آنکھوں کو وہی چیزیں دکھائے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے دیکھنے کا کہا ہے، اور ہمیشہ حلال کی طرف ہی اپنی نظر اٹھائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہماری یوتھ کا 80% لوگ اپنی آنکھوں کو ایسا گند دکھا رہے ہیں، ایسا گند دکھا رہے ہیں، ویڈیوز دکھا رہے ہیں، پورن دکھا رہے ہیں، ٹک ٹاکس دکھا رہے ہیں، پتہ نہیں انسٹاگرام پہ کیا گند بلا جو ان کے سامنے آتی ہے، بس وہ دکھا 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 کے آنکھوں کے رستے سے اپنے دل کو گرد آلود کر رہے ہیں، دل کو برباد کر رہے ہیں، کالے کر رہے ہیں۔ یہ جو ٹک ٹاکرز ہیں یا اسپیشلی یہ جو فیمس پرسنالٹیز ہوتے ہیں، یہ جو ٹی وی ایکٹرز ہوتے ہیں، ان کی صبح شروع ہوتی ہے موبائلوں سے، ٹیکنالوجی سے، اور رات کو ان کی آنکھیں بند ہوتی ہے موبائلوں سے، ٹیکنالوجی سے ہی۔ ان کی اور کوئی لائف نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ بس ان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے کیسے اٹھنا ہے، پھر ویڈیو کون سی بنانی ہے، فیشن کون سا کرنا ہے، کون سے پالر سے ہم نے تیار ہونا ہے، کون سے ہیلز پہننے ہیں، کون سی ڈریسنگ کرنی ہے، کیسے لوگوں کے سامنے آ کر اپنے آپ کو ایک اٹریکٹ دکھانا ہے۔ ان کی یہی سوچیں ہوتی ہیں، اور بس انہی سوچوں میں بیچارے ان کی راتیں، ان کے دن گزرتے 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 ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم لوگ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہتے ہو یہاں تک کہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ تم لوگ قبرستانوں میں چلے جاتے ہو۔ تو مثال ہے، میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے یوتھ جو ہے 80% جو لوگ ہیں وہ اپنی آنکھوں سے اپنے دل کو گندا کر رہے ہیں۔ یہ جو موبائل ہے نا جو ہمیں دکھاتی ہے، بس اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یار اسلام میں اس کی اجازت ہے نہیں ہے، بلکہ اسلام کو تو بیچ میں سے نکال ہی دو نا۔ آج کل تو اسلام مطلب کہ لوگوں کی آڑ بن گیا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر یہ اسلام بس بیچ میں سے نکلنا چاہیے، اس کو ایویں اسلام نے ہم پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یار مجھے بتاؤ اسلام نے کون سی پابندیاں لگائی ہوئی ہے؟ اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ گند نہ دیکھو تو اس میں فائدہ کس کا ہے، اسلام کا، اللہ کا، نبی کا، یا تم لوگوں کا؟ لیٹ سپوز ایک اچھی بلی لائک اسٹوڈنٹ ہوتی ہے یا ہوتا ہے، اچھے مارکس آتے ہیں اس کے، اور گھر والوں سے بھی اچھی طرح اس کا بیہیویئر ہوتا ہے، دوستوں میں بھی اٹھتا بیٹھتا ہے، بڑی اچھی نیچر کا مالک ہوتا ہے، لیکن جب موبائل اس کے ہاتھ میں آتا ہے اور وہ فحش فلمیں دیکھتی ہے یا دیکھتا ہے، اور وہ فحش گانے سنتا ہے یا سناتا ہے دوسروں کو، جب وہ ایسی چیزیں دیکھتا ہے تو کیا اس کے مزاج میں چینج آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیا وہ عبادات سے دور جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ کیا وہ اس کے مزاج میں چڑچڑاپن اور لوگوں سے بات کرنا، تنگی فیل کرنا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ تو یہ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ جب آنکھوں کو گند دکھا دکھا کے اپنے دل کے سکون کو برباد کرو گے تو اس دل میں اللہ تعالیٰ کی کیا معرفت آئے گی، اللہ تعالیٰ کی عزت کیا بیٹھے گی؟ لائک یہ ساری چیزیں۔ تو ایک آنکھ ہے، اگر اس کو تم اچھا دکھاؤ، یعنی آسمان کو دیکھو کہ اور پھر سوچو کہ یار واو یار اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے، سورج کو دیکھو یار جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ تم لوگ ان کے بارے میں غور تو کرو، تم لوگ ان کے بارے میں تھوڑی سی سوچ تو لگاؤ کہ میں نے کیسے یہ دنیا بنائی ہے۔ لیکن ہمیں صبح اٹھتے ہیں اور رات ہو جاتی ہے، کبھی آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھتی، کبھی سورج کی طرف دھیان نہیں جاتا، کیونکہ ہمارا لینا دینا ہی کیا ہے سورج سے، چاند سے، ستاروں سے، رات سے، دن سے، پہاڑوں سے۔ یار ہم انسان ہیں، ہمیں تو بس ٹک ٹاک چاہیے، ہمیں تو بس فیس بک چاہیے،
چاہیے, ہمیں تو بس انسٹاگرام چاہیے, ہمیں تو گرل فرینڈ چاہیے, بوائے فرینڈ چاہیے, ان سے میٹھی میٹھی باتیں چاہیے, اور ہمیں اچھے اچھے کھانے چاہیے, ہمیں اچھے اچھے فیشن چاہیے, ڈریسنگ چاہیے, اور ہمیں تو یہ ساری چیزیں چاہیے نا, تو ٹھیک ہے لے لو, مل جائے گی. لیکن کب تک لے لو گے یار؟ کب تک ان کو پہن لو گے؟ کب تک ان کو یوز کر لو گے؟ ایک نہ ایک دن تو سب کچھ چھوڑ دو گے نا. اچھا جب چھوڑ دو گے تو تب کیا ملے گا تمہیں؟ تب تم کس کی تمنا کرو گے؟ اسی زندگی کی تمنا کرو گے کہ نہیں کرو گے جو اسلام تمہیں بتاتا ہے, جو اللہ اور رسول بتاتا ہے, جو قرآن بتاتا ہے؟ اللہ کے بندو, اسی طرح کان ہوتے ہیں. اب دیکھو کان تو اللہ نے ہمیں دی تھی کہ بھائی اس سے اذانیں سنو, اس سے تلاوت سنو, اس سے اچھی اچھی باتیں سنو, اس سے میرے ذکر کو سنو, اس سے لوگوں کی غیبتیں مت سننا بلکہ اس سے میرے ذکر کی باتیں سننا. لیکن آج کل یہ کان یوز کہاں ہو رہے ہیں بھائی؟ لڑکیاں آپس میں بیٹھتی ہیں تو یہ صحیح ہے, وہ صحیح نہیں ہے, اس نے ایسے کیا, اس نے ایسے کیا, اس میں یوز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے کان. اچھا ہینڈ فریز لگا کے ایسے بیس کے پتہ نہیں کبھی نیہا ککر کو لگایا جا رہا ہے, کبھی کس کو لگایا جا رہا ہے, کبھی کس کو لگایا جا رہا ہے. تو یہ ساری گند بھر بھر کے جو کانوں میں تم لوگ بھرتے ہو, تو اس کا امپیکٹ جاتا ہے یہ راستے سے جو گزرتے ہیں کانوں سے, تو یہ جاتا کیا ہے؟ اثر کہاں پہ کرتا ہے؟ دل پہ. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ گانے سن سن کر تم لوگوں نے دل کو اتنا میلا کر دیا, اتنا کالا کر دیا, اتنا سنا کے اس کو ایسی عادت ڈال دی کہ اگر قرآن کی ایک 30 سیکنڈ کی ویڈیو, ایک 30 سیکنڈ کی آڈیو تم لوگوں کے سامنے آ جائے, خدا کی قسم تم لوگوں کے دل تنگ ہو جائیں گے. کس وجہ سے؟ کہ تم لوگوں نے اپنے دلوں کو برباد کر دیا کانوں کے رستے سے, گانوں کے رستے سے, غیبتوں کے رستے سے. تو یہ کان غلط یوز ہو رہے ہیں. اسی طرح جو سوچ ہے, ہماری سوچ بھی جو سوچتی ہے, اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ جا کے دل پر پڑتا ہے. تو یہ آنکھوں والا, یہ کانوں والا رستہ تو ہم نے گندا کر ہی دیا ہے, لیکن یہ جو سوچ ہے اس کو بھی تو ہم نے پاک نہیں چھوڑا. سوچ ہے, کسی کی برائی سوچ رہے ہیں, اور کوئی گھر میں بیٹھ کے یہ سوچ رہا ہے کہ کل میں کیسے کروں گی, ویسے کروں گی. لائک حرام کاموں میں اپنے ان چاروں چیزوں کو, چاروں رستوں کو یوز کر کے دل بیچارے کو اتنا گندا کر دیا, مار دیا تم لوگوں نے اپنے دل کو. اور پھر گلہ کرتے ہو کہ میرے دل میں سکون نہیں ہے, مجھے عبادت اچھی نہیں لگتی, میں نیک بننا چاہتی ہوں لیکن میں نہیں بن سکتی, میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے نہیں ہوتا. ارے کیسے ہوگا جب تم لوگوں نے تینوں رستوں میں ایسا گند بھر دیا اپنے دل کو کہ وہ بیچارہ تو دب چکا ہے, اس پر تو اثر کی بات, اعمال کی بات اثر ہی نہیں کرتی. ان کو تو عادت ڈل چکی ہے گندی سوچ کی, گندی چیزیں دیکھنے کی اور گندے کام سننے کی. تو بھائی ان کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے. آنکھ جو دیکھتی ہے دل پر اثر کرتی ہے, کان جو سنتا ہے دل پر اثر کرتا ہے, سوچ جو سوچتی ہے دل پر اثر کرتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ان رستوں کو غلط طریقے سے استعمال کریں, ہمیں یہ چاہیے کہ ان کو پاک اور صاف کریں تاکہ ہمارا دل نورانی ہو جائے. تو ہاں, اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہت ساری لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ بھائی ہم دین کے کام کو کیسے کریں. دین کے کام کو کرنا اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کے دل میں بس تھوڑی سی اللہ کی عظمت آنا باقی ہے, کہ بس تھوڑی سی عظمت آ جائے کہ اللہ ہے کون, کیسے ہیں اور کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن میں بتاتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض, کہ وہ میں ہی اللہ ہوں کہ جس کی تعریفیں, کہ جس کی تسبیح آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ میری تسبیح کر رہی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, جو اقتدار کا بھی مالک ہے, حکمت کا بھی مالک ہے, ہر چیز کا مالک ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہ آسمانوں میں جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس کی ساری بادشاہی اسی کی ہے. وَالْأَرْضِ, زمین وہی اسی کی ہے. تم لوگ زمین کی چیزوں سے متاثر ہوتے ہو, گاڑیوں سے, بنگلوں سے, عیش سے, پارکوں سے, پتہ نہیں کس سے متاثر ہوتے ہو. ٹرسٹ می, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یہ زمین اور یہ آسمان کی بادشاہی اور اصل بادشاہی تو میرے ذمے میں ہے. لائک میں حکم دیتا ہوں تو بارشیں آتی ہیں, میں حکم دیتا ہوں تو رات آتی ہے. اگر میں اس رات کو کھینچ دوں تو کیا کوئی ہے جو رات کو لا سکے اور تم لوگوں کے لیے نیند لا سکے؟ تم لوگ کیسے سارا, اگر میں صرف دن ہی کر دوں تو کوئی ہے کیا رات کو لانے والا؟ اور اگر میں صرف رات ہی کر دوں اس دنیا پہ تو کوئی طاقت ہے, کوئی سپر پاور, کوئی ایٹمی طاقت, کوئی سائنس کی ٹیکنالوجی, کوئی ڈاکٹر, کوئی بڑا سے بڑا فن خان لا سکتا ہے رات کو؟ نہیں لا سکتا.
تو یہی تو بات ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، مزاج ہے، یہ ساری کی ساری بادشاہی میری ہے، یہ میرے حکم کے تابع ہیں، تم جو چاہو گے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میں جو چاہوں گا وہ ہوگا۔ اچھا، نان مسلمس کہتے ہیں کہ دیر از نو گاڈ انوالوڈ، اور کوئی بھی نہیں ہے نا۔ تو دیکھو، جو نان مسلم ہے نا، تم لوگ تو مسلمان ہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ جو نان مسلمز ہیں، خدا کی قسم یہ بھی اللہ کے احکامات مان رہے ہیں، لیکن ان کو بس غور و فکر چاہیے تھوڑی سی کہ میں اللہ کا کون سا احکام مانتا ہوں۔ لائک لیٹ سپوز ایک نان مسلم ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، ہاں وہ تو نہیں چاہے گا کہ میں بیمار ہو جاؤں، لیکن بیماری کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو کیا اللہ کے آگے ان کی چلتی ہے؟ نہیں چلتی۔ اسی طرح نان مسلمس چاہتے ہوں گے کہ یار ہم ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی موت دیتے ہیں۔ وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ یار ٹھیک ہے ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، لیکن پریشانیاں ان کو بھی پکڑتی ہیں۔ لائک انڈائریکٹلی اللہ ہی کا حکم ہے، چل رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا، یقین کریں۔ تو ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، کہ میں ہی تو ہوں جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے۔ یار تم بھول گئے ہو اپنا وہ پہلا دن؟ تم پہلے کیا تھے؟ چلو ماں کے پیٹ سے آنے سے پہلے تم کیا تھے؟ پانی کا ایک قطرہ، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آج تم زمین پر ایڑیاں مار مار کے چلتے ہو، نہ تمہیں اچھے کا پتہ نہ تمہیں برے کا پتہ، اور تم میرے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے ہو۔ ہاں 6 فٹ کا جسم تم لا کے میری نافرمانی میں یوز کر رہے ہو۔ ارے تم اپنی ابتدا میں تو جاؤ کہ تم تھے کیا؟ پانی کا ایک قطرہ۔ ماں کے پیٹ میں تمہاری پرورش کس نے کی؟ تمہیں یہ آنکھیں دی کس نے؟ تمہیں یہ کان دیے کس نے؟ جس کو آج تم لوگ ایئر رنگز پہنا رہے ہو اور اس سے اپنے آپ کی ایک ڈیش بنا رہے ہو، ان آنکھوں میں کاجل لگا کے تم لوگ جو اپنے آپ کو تیار کرتے ہو، یار یہ تمہیں دی کس نے ہے؟ یہ جو اپنے جسموں کو تم لوگ سنوارتے ہو اور پھر ناچتے ہو، گاتے ہو، ویڈیوز بناتے ہو، اپلوڈ کرتے ہو، اور ایک اچھا سا کیپشن لگاتے ہو اور واہ واہ لوگ کرتے ہیں، یار یہ تم یہ تو سوچو اس کی تخلیق کہاں پہ ہوئی اور اسے بنایا کس نے ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم یہ نہیں سوچتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یحیی و یمیت، کہ میں ہی زندگی دیتا ہوں، پھر آگے موت بھی ہے، موت بھی میں ہی دوں گا۔ ایک انسان ہے، چاہے وہ جتنا بھی ہینڈسم ہے، چاہے وہ جتنا بھی فن خان ہے، چاہے وہ جتنا بھی دولت مند ہے، چاہے وہ جتنا بھی بدماش ہے یا ولی اللہ ہے، موت تو اسے پکڑ کے رہے گی۔ اب وہ تو نہیں چاہے گا کہ میں مروں، آپ بھی نہیں چاہیں گے کہ میں مروں، لیکن موت تو اللہ کا امر ہے۔ تو جو بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، اللہ کی جو بات ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، کہ وہ سب کچھ کرتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیمار کرنے کا فیصلہ کر لیا نا، تو یہ ساری دنیا کی پاورز اکٹھی ہو جائیں اور اس انسان کو صحت دینے کے لیے لگ جائے، خدا کی قسم یہ سارے انسان ضائع ہو جائیں گے، ناقص ہو جائیں گے، بے بس ہو جائیں گے، اللہ اسے بیمار کر کے چھوڑے گا۔ اور اگر اللہ کسی کو صحت دینے لگ جائے، لوگ سوچیں گے بس آخری سٹیجز میں ہے، آخری سانسیں ہیں اور بس یہ مرنے والا ہے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ یہ اور جیے، تو خدا کی قسم یہ اور جیے گا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں ہے، ہر چیز اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ اس بات کا یقین میرے دل میں اتر جائے کہ میرا خالق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، میرا رازق اللہ ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے سلاتا ہے، وہی مجھے رلاتا ہے، وہی مجھے پالتا ہے، وہی مجھے زندگی دیتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا، اور وہی مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب ان باتوں کے بارے میں جب تک ہم سوچیں گی نہیں، اللہ کی معرفت ہمارے سینوں میں نہیں اتریں گی۔ ہم بائی نیم اللہ کو جانیں گے کہ ہاں اللہ ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ ساری دنیا اس کی ہے، لیکن ہمارا دل اثر تب لے گا جب ہم اپنے تھاٹس کا تھوڑا سا حصہ، یار 5% حصہ بھی اس میں لگا دو نا، تو انشاءاللہ ایسا بیج تم لوگوں کے سینوں میں اترے گا کہ جب کوئی اللہ کا نام لے گا کہ تم لوگوں کے دل ڈر جائیں گے، کانپ جائیں گے۔ لیکن آج اثر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم نے کانوں کے رستے سے دل کو تباہ کر دیا، آنکھوں کے رستے سے دل کو تباہ کر دیا، گندی سوچ سے اپنے دل کو تباہ کر دیا۔ جو دل دیا تھا اللہ نے خود کو اپنی معرفت کے لیے، اللہ کا گھر بنانے کے لیے، وہ دل ہم نے کسی لڑکی کو جا کے دے دیا، کسی لڑکے کو جا کے دے دیا، اور اس نے ایسا اس کا حال کر دیا، ایسا حال کر دیا کہ ہم ساری زندگی بھی اب لگے رہے ہیں اس کو ریکور کرنے میں، لیکن یہ ریکور نہیں ہو رہا۔ تو غلطی ہماری ہے کہ نہیں ہے؟ خیر، میں آپ لوگوں کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو
پہلے زمانے کی جو لڑکیاں تھیں گزری تھیں وہ بھی آپ ہی کی طرح تھیں، آپ ہی کی طرح شکلیں تھیں، آپ ہی کی طرح صورت تھی، آپ ہی کی طرح وہ زندگی گزارتی تھی. لیکن ہاں دوسری بات یہ ہے کہ ان کے سامنے دین تھا اور ہماری لڑکیوں کے سامنے دنیا ہے. ان کے سامنے ان کو دین کا ماحول ملا، ان کو دین کے جذبات ملے، تو انہوں نے اپنی جذبات، اپنی خواہشات، اپنی صلاحیتیں ساری کی ساری دین پر لگائیں. اور ہمارے معاشرے میں جب ایک لڑکی آنکھ کھولتی ہے تو اسے کیا نظر آتا ہے؟ فیشن، ٹی وی، ڈرامے، ایکٹنگ، ماڈلنگ، سنگنگ، یہ ساری چیزیں، فیشن. تو وہ بیچاری اسی ماحول سے انسپائر ہو کر انہی چیزوں میں اپنی زندگی کو سپینڈ کرنا اپنے لیے کامیابی سمجھتی ہے. لیکن ٹرسٹ می، دس از ناٹ، یہ بالکل بھی لائف نہیں ہے. صحیح ہے. ایک صحابیہ کا قصہ میں آپ لوگوں سے سناؤں گا. حضرت جو خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، ان کے 4 بیٹے تھے. یہ ایک شاعرہ تھی، مشہور شاعرہ تھی اور یہ مطلب کہ شروع میں اپنی قوم کے چند آدمیوں کے ساتھ مدینہ آئی تھی اور مسلمان ہوئی تھی. اور بہت سارے لوگوں میں اس کے جو شاعری کرتی تھی. آج کل کے کیا شاعر ہیں، 2 محبت کے بول بولتے ہیں، تم لوگوں کے پتہ نہیں جذبات کو ہٹ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا تم لوگوں کو بنا دیتے ہیں. لیکن یہ اس وقت کی جانی مانی شاعرہ تھی. لوگ اس کی تعریف کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس سے بہتر شعر جو ہے وہ کوئی نہیں پڑھ سکتی، یہ ایسی عورت تھی. ٹھیک ہے. اچھا، جب مسلمان ہوئی نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خلافت کا زمانہ تھا، جب ان کی جیسے مطلب کہ ان کا اقتدار تھا، ان کا خلافت تھا، تو ایک لڑائی ہوئی تھی، قادسیہ کی لڑائی ہوئی تھی، جس میں خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ شریک ہوئی تھی. مطلب یہ بھی خود بھی ایک ماں. یار آج کل کی مائیں کیا کہتی ہیں؟ آج کل کی مائیں کو تو تھوڑی سی بیٹوں کو چوٹ آ جائے تو پتہ نہیں اس کے دل میں کیا گزرتی ہے، اور وہ اللہ سے گلے شکوے کرتی ہے، ہائے اللہ یہ کیوں ہو گیا، ایک ہی تو بیٹا دیا وہ بھی لے لیا. ٹھیک ہے. آج کل یہ دین نہ ہونے کی وجہ سے ایسی سوچیں ماؤں میں آ رہی ہیں، لڑکیوں میں آ رہی ہیں. یقین کریں اللہ سے گلے شکوے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اے اللہ میرے ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی تو نے لے لیا، میرے ساتھ ایسے کیوں کیا، یہ کیا وہ کیا. ارے ایک ماں ایسی بھی گزری ہے جس نے اپنے 4 بیٹوں کو جمع کیا تھا، بڑا کیا تھا، اور پھر جب جنگ میں شریک ہوئی نا اپنے 4 بیٹوں سمیت، تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اچھا جب وہ شریک ہو رہی تھی نا تو ایک دن پہلے اپنے بیٹوں کو بلایا، 4 کے 4 کو. اب 4 نوجوان بیٹے یار جس لڑکی کے ہو، اور اسے نصیحت کیا کرتے ہیں. ہماری والدہ تو ایسی نصیحت کرے گی کہ بیٹا گھر سے جانے وقت اپنا خیال رکھنا، اور کسی سے کوئی چیز مت کھانا، اور کیا نام ہے کہیں فالتو شالتو لوگوں کے ساتھ مت پھرنا. خیر ان کی کیئر ہوتی ہے. اچھا یہ بیٹوں کو کیا نصیحت کر رہی ہے؟ کیسے جذبے تھے یار، میں تو حیران پریشان ہو گیا پڑھ کر. جب 4 بیٹے کے ساتھ شریک ہوئی نا تو ان کو نصیحت کیا کرتی ہے کہ میرے بیٹو تم اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے ہو. ٹھیک ہے. تمہیں کسی نے زور زبردستی سے مسلمان نہیں کیا، تم 4 کے 4 اپنی مرضی سے مسلمان ہوئے ہو اور اپنی ہی مرضی سے اس جنگ میں آئے ہو. میں نے تمہیں نہیں کہا تھا. اب دیکھو جس کی ماں ایسے جذبے والی تو وہ اس کے بیٹے تو ظاہری سی بات ہے دل میں ایمان تھا ان کے. اور اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ میں پیدا ہوئے ہو اسی طرح ایک باپ کی اولاد ہو. یعنی دیکھو یار کیا غیرت ہے، خدا کی قسم. وہ اسے کیا کہتی ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کہ تم جس طرح ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو نا اسی طرح ایک ہی باپ کے اولاد ہو. یعنی میں نے تمہارے باپ سے کبھی خیانت نہیں کی تھی. ٹھیک ہے. اور آج کل کی لڑکیوں کو دیکھ لو بنسبت اس کے، یا آج کل کے لڑکوں کو دیکھ لو، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں پیور ہوں؟ 1000 ریلیشنز، پتہ نہیں 3 4 ریلیشنز توڑ کے کسی سے شادی کرتے ہیں یار، اور پھر بھی پتہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں مل رہا. ارے اپنے آپ کو سنبھالو تو صحیح، تھوڑا سا جوانی کو برداشت تو کرو، اسے سیکیور تو کرو. یقین کرو جنگلی تو بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکے تو بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکیاں بھی آج کل خراب ہو گئی ہیں. یقین کرو یار ریلیشنز تو کوئی ان کو بچوں کا کھیل لگ رہا ہے. بس ہاں بھائی آئی لو یو، اوکے جی آئی لو یو ٹو، اوکے جی ملنا ہے بس ٹھیک ہے کل مل لیتے ہیں. واو یار اٹس سو ایزی یار. اور یہ ماں کیا کہہ رہی ہے کہ دیکھو جیسے تم ایک ماں کے پیٹ میں تھے نا ایسے ہی میں نے تمہارے باپ سے کبھی خیانت نہیں کی اور تم ایک ہی باپ کی اولاد ہو. ٹھیک ہے. یہ اب ان کو بتا رہے ہیں، ان میں جذبہ پیدا کر رہے ہیں. میں نے نہ تمہارے باپ سے خیانت کی تھی نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا تھا. یعنی نہ میں نے تمہارے باپ سے خیانت کی ہے، میں نے کسی دوسرے کو ایسی نظر سے نہیں دیکھا، اور نہ میں نے اپنے بھائیوں کی عزت ہی رکھی ہے ہمیشہ.
آج کل کی لڑکی جب کسی لڑکے سے بات کرتی ہے تو کیا اسے باپ کا خیال آتا ہے؟ نیور. کیا اسے بھائی کا خیال آتا ہے؟ نیور. یہ اسی وجہ سے ہم اتنے مطلب کہ بے عزت ہو رہے ہیں پوری دنیا میں. یقین کرو ایک لڑکی کے پاس خودداری ہونی چاہیے یار. جیسے کہ میں نے تم لوگوں کو کل بھی کہا تھا کہ ایک لڑکی کا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ لڑکے اس تک پہنچنے کے لیے پہلے اللہ سے رجوع کریں کہ اللہ مجھے یہ لڑکی اچھی لگتی ہے اور یہ بڑی پاک دامن ہے, یہ تو کسی سے بات ہی نہیں کرتی, یہ تو کسی کو لفٹ ہی نہیں کرواتی, اللہ میں کیسے اس سے نکاح کروں. لیکن آج کل کی لڑکیاں ٹائٹس پہن کے بازاروں میں جو ہے وہ کھلے بال کر کے جاتی ہیں اور پھر آگے سے کہتی ہیں کہ ہمیں لڑکے دیکھے بھی نہ, اور لڑکے انتظار میں ہوتے ہیں, موبائل ہاتھ میں ہوتے ہیں کہ کب کسی بچی کو ہاتھ سے نمبر پکڑا کے ہم اپنا کام اپنا مشن کر کے جائیں. یقین کرو میں ایفیڈیوٹ پہ لکھ کے دیتا ہوں, یہ لڑکے جو ہوتے ہیں نا گھر سے نکلتے ہوئے چیلنج لگاتے ہیں اپنے دوستوں سے کہ آج تو میں ایک بچی کو نمبر پکڑا کر آؤں گا, ٹھیک ہے, اور پھر تم جیسی لڑکیاں معصوم لڑکیاں ان کے ہاتھوں شکار بن جاتی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لڑکی پیور ہو, اپنے آپ کو سنبھالنے والی ہو, اس کا مزاج ہا ہی لچک والا نہ ہو, صحیح عورتوں والا ہو, تو خدا کی قسم کوئی لڑکا اس کے قریب بھی نہ آئے. یقین کرو. تو یہ بھی کیسے کہتی ہیں, دیکھو حضرت خنسا کیا فرماتی ہیں کہ میں نے نہ تمہارے باپ سے خیانت کی, نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا, اور میں نے تمہاری شرافت میں کوئی دھبا لگایا, نہ میں نے تمہاری شرافت میں کوئی دھبا لگایا. یعنی دنیا والے جانتے ہیں میری پاک دامنی کو, پاک بازی کو. اور آج کل یقین کریں ایک لڑکی سے چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے پورے محلے میں کیا ہو جاتی ہے, بدنام ہو جاتی ہے. لڑکے اس کے پیچھے تبصرے کرنے شروع ہو جاتے ہیں, یار یہ پہلے میرے ساتھ تھی اب اس کے ساتھ ہے, اب اس کے ساتھ ہے, یار اس سے 2 باتیں کرو گے یہ پٹ جائے گی, اسے ایسے کرو گے پٹ جائے گی, اسے ایسے کرو گے پٹ جائے گی, یہ چھت پہ اس ٹائم آتی ہے. یہ دیکھو یہ کیسی سوچ ہے یار, یہ مسلمان ہے؟ سمجھنے والی بات ہے نا. تو یہ ان کو یہ کہتا ہے, اور فرماتی ہے کہ نہ میں نے تمہارے نسب کو خراب کیا, یعنی میں پیور ہوں. حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو کہہ رہی ہیں. آج کل کی مائیں اپنے بیٹوں سے ایسی باتیں کرتی ہیں, شرم آتی ہے ان کو. ان کے سامنے تو گانے لگا لو, مائیں بیٹھ کے بیٹے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, مائیں بھی بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتی ہیں, ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا سے کیا دیکھ رہے ہیں. لیکن دینی جذبات پہ اور ان کو یہ غیرت دلانا کہ دیکھو تمہاری ماں نے ایسی زندگی گزاری ہے, کوئی ماں نہیں ملے گی ایسے. شرم فیل کرے گی یار کہ ہم بیٹوں سے ایسی باتیں کریں. بیٹوں سے دین کی باتیں کرنے میں کیا حرج ہے یار, ٹھیک ہے. تو یہ بھی تو ایک ماں ہے, اور کیسے اپنے بیٹوں کو جوش اور ولولہ دکھا رہی ہے, لا رہی ہے. کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کافروں سے لڑائی میں کیا کیا ثواب رکھا ہے. تمہیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت کی باقی رہنے والی زندگی دنیا کی فنا ہو جانے والی زندگی سے کہیں بہتر ہے. سبحان اللہ. سوچو یار, تھوڑا سا غور کرو, خدا کی قسم اپنے آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو اور اپنے دل کے پردوں کو ذرا ہٹا کے ذرا اس بات کو تو سنو کہ ایک ماں اپنے بچے سے کیا کہہ رہی ہے کہ تمہیں یہ بات یاد رکھنا ہے, یاد رکھنی چاہیے کہ آخرت کی باقی رہنے والی زندگی دنیا کی فانی یعنی ختم ہو جانے والی زندگی سے کہیں بہتر ہے. آج کل کی ماؤں کی زبانوں سے کبھی بھی ایسا لفظ سنا؟ میں نے تو نہیں سنا ابھی تک, نہ کسی سے سنا. یقین کرے بس صبح اٹھتے ہیں بھائی یہ کام کرو وہ کام کرو, نہ ماؤں کو پرواہ ہے اللہ کے حکموں کو, نہ بیٹوں کو پرواہ ہے اللہ کے حکموں کو, نہ بیٹیوں کو پرواہ ہے اللہ کے حکموں کو. یار صبح سے لے کے شام تک دنیا ٹی وی ڈرامے موبائل فون چیٹنگ ویٹنگ. وہ یار کدھر لے آئے ہو خود کو خدا کے بندو, یہ زندگی نہیں ہے. کیا اللہ نے اسی لیے پیدا کیا تھا تم لوگوں کو؟ دین کی جذبات کہاں ہے؟ دین کے لیے محنت کہاں گئی؟ ماؤں کی غیرت کہاں گئی یار؟ وہ ماحول کہاں چلا گیا کہ ایک بیٹا اپنے ماں کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا سکتا تھا, ایک بھائی اپنی بہن کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا تھا یار. آج کل تو یقین کرو عجیب سے, آج کل میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا ہے خدا کی قسم کہ یہ حقیقت ہے. اس سے میں اسی لیے تو میں علل اعلان کہتا ہوں یہ باتیں کہ یار بھائی اتنے بغیرت ہو چکے ہیں کہ اپنی بہنوں کو کہتے ہیں کہ میری اپنی اس فرینڈ سے سیٹنگ کروا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یار ان میں غیرت مر چکی ہے یا کیا چکر ہے؟ یہ اپنی بہن سے کیا کہہ رہا ہے کہ میری اپنی اس کلاس میٹ سے سیٹنگ کروا. واو یار. تو جس بہن کو ایسے الفاظ کہہ سکتا ہے تو کیا وہ بہن اس میں کبھی اتنی غیرت نہیں آئے گی کہ میرا بھائی تو ہے ہی بغیرت, اگر کل کو اس کو میرے ریلیشن کا پتہ چل گیا اس نے کیا کہنا آگے سے, تو اس کو بھی ہمت دلا رہا ہے تو.
اور یہ دیکھو یہ پچھلی جو مائیں گزری ہیں وہ اپنے بیٹوں کو کیا کہہ رہی ہیں کہ بیٹے یہ جو دنیا ہے، یہ جو دنیا جس میں تم جی رہے ہو، یہ بڑی خوشنما دنیا ہے، بہت اچھی ہے، لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اور اس میں تمہیں ہر چاہت مل جائے گی، ہر لذت مل جائے گی، لیکن یاد رکھنا کہ آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے، اس میں وہ سب کچھ ہے جو تجھے چاہیے، اور بہت اعلیٰ درجے پہ ہے، سپرلیٹو ڈگری والے چیزیں ہیں وہاں پر، لیکن کبھی بھی اس دنیا کو وقت نہ دینا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو تکلیف پر صبر کرو اور کفار کے مقابلے میں صبر کرو اور مقابلے کے لیے تیار ہو تاکہ تم پورے کامیاب ہو۔ یہ اب کیا کہہ رہی ہے؟ اپنے بیٹوں کو جو ہے نا قرآن سے امپریس کر رہی ہیں، قرآن کے حوالے دے دے کر، اللہ کے احکامات بتا کر ان کے جذبات کو، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میرے بیٹے جا کے لڑنے والے ہیں، میں نے 4 بیٹے جمع کیے اپنے جنگ کے لیے، پیش کیے۔ کیا ماں ہوگی یار، کیا کتنا بڑا کلیجہ ہوگا اس کا، ہائے۔ تو یہ اسے کہہ رہی ہے، تو پھر آگے سے کیا کہتی ہیں؟ آگے سے اسے کہتی ہیں لہٰذا کل صبح کو جب تم صحیح سالم اٹھو تو بہت ہوشیاری سے لڑائی میں شریک ہونا، یعنی یہ ایک دن پہلے جنگ سے اس کو نصیحت کر رہی ہے کہ کل جب تم لوگ اٹھو نا تو بہت ہوشیاری سے ان سے لڑنا اور اللہ تعالیٰ کی دشمنوں سے مقابلہ کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا، ٹھیک ہے؟ اور جب تم دیکھو کہ لڑائی زور پر آ گئی ہے اور اس کے شعلے بھڑکنے لگ گئے ہیں تو اس کی گرم آگ میں گھس جانا۔ واہ یار، یعنی جب تم لوگ دیکھو کہ یار لڑائی تو گرم ہو چکی ہے، ہر طرف میدان جنگ سج چکا ہے اور ہر طرف جو ہے نا لوگ مر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، کہتے ہیں جب اس تپش کو دیکھو نا تو گھبرانا مت، ڈرنا مت، اسی آگ میں جا کے گھس جانا ان میں، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ بھی نہیں کہا کہ چھوٹے موٹے ضعیف لوگوں کا مقابلہ کرنا اور ان کو گھاٹ اتارنا، بلکہ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹو جو سردار ہے نا، سردار جو کافروں کا سردار ہے، جا کے اس سے مقابلہ کرنا۔ سوچو یار، انشاءاللہ جنت میں اکرام کے ساتھ کامیاب ہو کر رہو گے۔ اب اس کا یقین دیکھو کہ ماں کہتی ہے کہ انشاءاللہ تمہیں ضرور جنت ملے گی۔ چنانچہ کیا ہوا، جب وہ صلح ہوئی اور لڑائی زور و شور پر تھی تو چاروں لڑکے ایک ایک کر کے آگے بڑھتے تھے اور اپنی ماں کی نصیحت کو اشعار میں پڑھ کر کہ میری ماں نے مجھے رات کو یہ کہا تھا، میری ماں نے مجھے رات کو یہ کہا تھا، مطلب جو ہوتے ہیں نا آج کل تو شعر و شاعری سے ایک دوسرے کو امپریس کیا جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اپنے جذبات کو بڑھانے کے لیے وہ ماں کی باتوں کو پڑھتے پڑھتے، جیسے وہ جوش میں آ کے بولتے ہیں نا انسان، تو اس طرح پڑھتے پڑھتے اس میں شریک ہوئے، ایک بڑھتا گیا مرتا گیا، دوسرا بڑھا وہ بھی شہید، تیسرا بڑھا وہ بھی شہید، چوتھا بڑھا وہ بھی شہید۔ سوچو یار، اور ایسی زبردست مطلب کہ انہوں نے وہ دکھائی، ایسے جوہر دکھائے کہ میں کیا بتاؤں۔ تو یار دیکھو یار، ایسی بھی اللہ کی بندیاں اور مائیں ہوتی ہے جو چاروں جوان بیٹوں کو لڑائی کی تیزی اور زور میں گھس جانے کی ترغیب دے، اور جب چاروں شہید ہو جائیں اور ایک ہی وقت میں سب کام آ جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، یعنی اس میں مایوس نہ ہو کہ او ہو میرے چاروں بیٹے گئے، بلکہ اس کا یقین یہ تھا کہ یار یہ گئے نہیں، ان کی شہادت تو میرے بخشنے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ اور اللہ کے بندو، اپنے بچوں کی ایسی حفاظت کرو، اپنے بچوں کی ہمیں ایسی پروان چڑھانی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہماری لڑکیوں کو عشق مشوقی کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آتا، قسم سے بہت افسوس کی بات ہے یہ۔ وہ کالج بھی جاتی ہیں تو اس لیے جاتی ہیں کہ بس اپنے بوائے فرینڈ سے کسی نہ کسی طرح مل سکوں یا ان کے بارے میں کچھ سنا سکوں۔ آج کل کی لڑکیاں بہت ساری ایسی نہیں ہوتی، بہت ساری بہت شریف ہیں، الحمدللہ دیندار ہیں، اپنے دین کو جذبوں کے ساتھ ابھی بھی لے رہی ہیں، قائم دائم ہیں۔ کالج یونیورسٹیوں میں ایسی بہت ساری لڑکیاں ہیں جو لوگوں پر محنت کر رہی ہیں، کالج یونیورسٹیوں کی لڑکی ایسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے پر محنت کر رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ رسول کی باتیں بتا رہے ہیں، لیکن اکثر حصہ خراب ہو چکا ہے، بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ اب اس کو ٹھیک کرنا ہے، کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ دین والے اعمال میں آ کر خود بھی اچھے کام کرنا، دوسروں کو بھی برے کاموں سے بچانا۔ یہ ہر لڑکی، ہر لڑکے، ہر مرد، ہر عورت، ہر چھوٹے، ہر بڑے، چاہے وہ بادشاہ ہے یا امیر ہے، غریب ہے یا مالدار ہے، اس پر ذمہ داری ہے یہ۔ دیکھو ابھی کچھ دیر پہلے میرے ساتھ میرے کزنس بیٹھے تھے، 4 آئے ہوئے تھے، گپے شپے لگ رہی تھی، تو میں نے اذان کا وقت ہوا تو میں نے سب کو کہا کہ چلو یار نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ سارے اٹھے،
بہت سستی سے. کوئی کہتے میں گھر میں پڑھ لوں گا, کوئی کہتے کیا, لیکن میں نے کہا نہیں بھائی ساتھ جائیں گے ورنہ ختم, ناراض ہو جاؤں گا میں. اچھا چاروں میرے ساتھ گئے, ہم نے نماز پڑھی. واپسی پہ جب آ رہے تھے تو ایک شاپ ہے, میں اکثر اپنے دوستوں کو جہاں دیکھتا ہوں تو میں نماز کا اس سے پوچھتا ہوں بھائی نماز پڑھ لی کہ نہیں پڑھ لی. تو 4 دوست اور کھڑے تھے, میں نے دور سے آواز دی او بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ نماز کس کی رہتی ہے. تو ایک نے ہاتھ کھڑا کیا کہ بھائی میری تو ہو گئی. میں نے کہا تم تینوں تو جاؤ نا یار, تم پڑھ لو. تو میرا کزن مجھے کیا کہتا ہے کہ یار تم کیا لوگوں کو نماز کا کہتے رہتے ہو ہر ٹائم, تمہیں دوسرا کام نہیں ہے. تو میں نے کہا کاش بس میں نے اتنا کہہ کے میں چپ ہو گیا. لیکن میں اندر کی تھاٹس بتاؤں, پھر میں نے اسے رستے میں آیا, میں نے کہا ولی تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم بیٹھے تھے گپے لگا رہے تھے کمرے میں, تمہارا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ تم نماز پڑھو, اور میں نے تمہیں کہا کہ چلو ہم نماز پڑھتے ہیں, تم چاروں میرے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی آئے, نماز پڑھی, کیا تمہیں فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ کہتا فائدہ ہوا. میں نے کہا اگر میں تمہیں نہ کہتا کہ چلو نماز پڑھ لیں تو تم لوگ کیا کرتے؟ کہتے نماز ضائع ہو جاتی. میں نے کہا پھر فائدہ ہوتا یا نقصان ہوتا؟ کہتے بہت بڑا نقصان ہوتا. تو میں نے کہا یار جب تک ہم ایک دوسرے کو کہیں گے نہیں, جب تک ایک دوسرے کو الرٹ نہیں کریں گے کہ بھائی یہ کرو یہ نہ کرو, تو ہم کیسے عمل پہ آئیں گے؟ میں نے کہا دیکھو تمہارے گھر میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں, کبھی تم نے ان کو کہا ہے کہ نماز پڑھو؟ تو کہتا ہے نہیں. میں نے کہا آج سے کہنا سٹارٹ کرو ذرا, پھر دیکھو وہ کل سے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. تو مین مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان سے ہم نے سیکھنا ہے, اور خدا کی قسم کل پرسوں ترسوں پہ نہ چھوڑو. یہ کوئی دنیا کی زندگی کوئی مذاق نہیں ہے, چند دن کا کھیل نہیں ہے کہ بس جیا کھایا پیا اٹھا بیٹھے لیٹے اور بس واش روم اٹینڈ کیا اور صحیح پیٹ بھرا اور بس سو گئے آ کے بیٹھ پہ. نہیں یار, اس کی ایک بہت بڑی ویلیو ہے خدا کے بندو, اسے ویسٹ مت کرو. دیکھو یہ جو تمہاری دنیا کی زندگی ہے یہ تمہارے اس کا ایک ایک سیکنڈ تمہاری آخرت کے ہزاروں سال بنا رہا ہے, اور ایک سیکنڈ ہزاروں سال برباد بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے اللہ تو بہت غفور و رحیم ہے, یقین کریں. اللہ تو کہتے ہیں کہ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور, کہ اللہ تو وہ ہے جو اپنے بندے پر کھلی کھلی آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لائے. اب اللہ تو ہمارے لیے اتنی اچھی سوچ رہے ہیں, اللہ تو چاہتے ہیں کہ ہم سب جنت کی طرف آئیں, نیک اعمال کی طرف آئیں, اپنی زندگیوں کو دین کے تابع کر دیں. لڑکیوں کے لیے بھی وہی سوچ ہے اللہ کی, لڑکوں کے لیے بھی وہی سوچ ہے اللہ کی, چھوٹوں کے لیے بڑوں کے لیے, ہر ایک انسان کے لیے, چاہے مسلم ہے چاہے نان مسلم ہے, سب کے سب کے لیے اللہ کی ایک ہی چاہت ہے کہ میرے بندے دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں میری بندگی کر لے, تھوڑی سی زندگی برداشت کر لے, تھوڑا سا عرصہ مجھے راضی کرنے میں لگا دے. خدا کی قسم جو تو میرے پاس آئے گا تو میں تجھے اتنا سب کچھ دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا. لیکن ہمیں اتنی چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی اللہ کی. یقین کرو, ایک باپ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آج رات تمہارے لیے آئی فون لاؤں گا, یا بیٹے سے کہتا ہے میں تمہارے لیے آئی فون لاؤں گا لیکن تم نے آج گھر کے فلاں کام کرنا ہے. اب وہ بیٹی کتنے شوق سے وہ گھر کا کام کرے گی کہ رات کو میرا ابو آئے گا, وہ جو ہے مجھے آئی فون دے گا. ایک بیٹا کیسے اپنے شوق سے وہ کام کرے گا کہ رات آئے گی, ابو آئیں گے, گفٹ لائیں گے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرا اللہ بھی تو کہتا ہے, کیوں نہیں سمجھتے تم لوگ یار؟ میرا اللہ بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ بس یہ تھوڑی زندگی ہے, یہ کر لو یہ دوں گا. لیکن وہ نہیں سمجھ آتی. اب مطلب کہ آئی فون کے لیے کچھ بھی کرنا ہمارے لیے ایزی ہے, لیکن جنتوں کو میں جانے کے لیے ہمارے لیے کچھ کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے, صرف اس وجہ سے کہ ہم نے دینی جذبات کو ضائع کر دیا, ہم نے اپنی دینی جذبات کو گندا کر دیا. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں. یا اول اولین, یا آخر آخرین, یا ذی القوة المتین, یا راحم المساکین, یا ارحم الراحمین. اے وہ ذات جو تمام جہانوں کا مالک ہے, خالق ہے اور رازق ہے. اے وہ ذات جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کرتی ہے. اے وہ ذات جو پانی کے ایک قطرے سے انسان کو جس نے بنایا. اے وہ ذات جس سے 7 زمینیں اور 7 آسمان مل کر بھی کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. اے وہ ذات جو ہمارے قریب ہے. اے وہ ذات جو ہمیں سنتی ہے. اے وہ ذات جو ہمارے ہر عمل سے واقف ہے. اے وہ ذات جو ہمارے دل کے بھیدوں کو بھی جانتی ہے. اے اللہ, اے وہ ذات جس کا کوئی شریک نہیں, کوئی ہم سفر نہیں, کوئی مددگار نہیں, کوئی فیصلہ دینے والا نہیں. اے وہ ذات جو اکیلا مالک ہے اس ساری دنیا کا. جب کچھ نہیں تھا تو میرے اللہ آپ تھے.
آج بھی آپ ہیں، کل کچھ نہیں ہوگا، ہر چیز ختم ہو جائے گی اور آپ کی ذات موجود رہے گی۔ اے میرے اللہ، ہم بہت عاجز ہیں، اے اللہ ہم تیرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یا رب ہم بہت کمزور ہیں، گنہگار ہیں، بدکار ہیں۔ اے اللہ توبہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، اے اللہ گناہوں سے ہٹتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں۔ اے اللہ یہی سلسلہ چلتا اور آخر میں ہمیں موت آ جانی ہے۔ اے اللہ مرنے کے بعد آپ نے دوبارہ زندہ کرنا ہے، اپنے سامنے پیش ہونا ہے۔ یا رب عاجزی کے ساتھ آپ سے دعا مانگتا ہوں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گھر والوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے وہ ذات ہمارے نوجوانوں پر رحم فرما، ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اے اللہ دین پر لگا دے۔ ہمارے گھروں میں بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ یا رب اے اللہ ہمیں دین میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کوششیں کرنے کی توفیق دے دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ جو بیمار حال ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر دے، جو صحت یاب ہیں ان کو اپنی صحت کی قدر کرنے کی توفیق دے دے۔ یا اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اے میرے پروردگار وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، ہمارے گھر والے، جو کسی اور کے رشتہ دار، اے اللہ سب کی مغفرت اور بخشش فرما۔ اے اللہ جو زندہ ہیں، اے اللہ ہم سانسیں لے رہے ہیں آج، اے اللہ ایک ایسا دن آئے گا جس دن ہماری یہ سانسیں اور ہر چیز بند ہو جائے گی، اور وہ دن تیری ملاقات کا ہوگا، اور اس دن ہم نے اپنے سارے اعمال تیرے سامنے پانے۔ اے اللہ زندہ رہتے ہی اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا رب ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو بڑھا دے۔ اے اللہ ہر بندہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، تیرے قریب آنا چاہتا ہے، یا رب ہمیں اپنے قریب کر دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے، جو سن رہے ہیں، یا اللہ اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان کی شرعی حاجات کو قبول فرما۔ یا اللہ جو جس بھی وجہ سے اے اللہ پریشان ہے، اے اللہ بہت سارے لڑکے جابس کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تو ہی رزق اتارتا ہے آسمان سے۔ بہت ساری لڑکیاں شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ سب کو اچھے اور نیک جیون ساتھی عطا فرما۔ یا رب بہت سارے لوگ بہت سارے نیک لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے دین سے ہٹ چکے ہیں، اللہ ان کو دوبارہ اپنے دین پر لیا۔ اے اللہ نیک لوگوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دین کی محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی کسی قابل بنا دے، ہمیں بھی کسی لائق بنا دے، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ یا رب ہمیں معاف فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے خوش ہو جا، ہمیں کامیابیاں عطا فرما دنیا اور آخرت کی۔ آمین یا رب العالمین۔